الحمد لله الذي أوحى لنبيه شعيا عليه السلام إني باعث نبيا أميا نفته به آذانا ثم القلوبا غلفا وقلوبا غلفا وأعينا عميا وأهدي به من بعد الدلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء المتشتتة وأقوام مختلفة والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. درشی پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. یہ ذوق تھوڑا سا اجازت اگر دے دے تو محبت کے ساتھ ذرا مل کے پڑھ لیں، جھوم کر پڑھ لیں. وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نِعْمَةَ اللَّهِ. میرا عشق بھی تو آقا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو.
میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تم میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلات اذان بھی تم میری زہد عبادت طاعت تقوی آقا علم بھی تم عرفان بھی تم میرا ہادی مرشد پیر طریقت میرا ہادی مرشد پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تم میرا سانول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تم میری آس امید تے کھٹیا وٹیا تکیا مان تران بھی تم آقا میرا دھرم بھی تم میرا بھرم بھی تم میرا شرم بھی تم میرا شان بھی تم سگ میرے آقا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت آقا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت آقا میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا انہاں پتھراں تو لوکی جندوار دے انہاں پتھراں تو لوکی جندوار دے جنہ چوم لے قدم سرکار دے سگترا کاش نہ جامی نام بودے سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے محمد سے نسبت بڑی چیز ہے محمد سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے نہایت ہی محبتوں کے مرکز پیر طریقت رہبر شریعت مرکز سالکین بہجت الصوفیہ ہم سب کے محترم اور مکرم حضرت صاحبزادہ والا ذی شان شیخ طریقت پیر محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ اویسیہ کے عظیم المرتبت چشم و چراغ اور سرخیل پیر طریقت رہبر شریعت فخر الصلحاء حضرت صاحبزادہ والا ذی شان پیر جی محمد اسحاق صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر اور جامعہ قادریہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے حضرت صاحبزادہ والا ذی شان اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے آج میں اپنا اعزاز سمجھ رہا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ والا ذی شان الشیخ حضرت علامہ مولانا فضل حق اویسی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بزرگوں کے سرپرستی میں مجھے
محبت سے مدعو کیا، میں آپ سب حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اس مختصر وقت میں کہ نسبت کام کیا کرتی ہے، بس آج صرف اتنا، عنوان اور تھا، میں نے آتے ہی حضرت صاحبزادہ صاحب سے ذکر بھی کچھ کیا، لیکن اس مختصر وقت میں کہ نسبت کام کیا کرتی ہے۔ لوہے سے پوچھو تو ڈوب جاتا ہے، اس کنارے سے یہاں تک کیسے آ گیا؟ وہ پیار بھرے انداز میں کہتا ہے میری نسبت جو کشتی سے ہو گئی۔ جس پر قرآن لکھا ہے وہ بھی کاغذ، اور روٹی کھانا کھانے کے بعد جس کاغذ کے ساتھ ہم ہاتھ صاف کر لیتے ہیں وہ بھی کاغذ، مگر اس کاغذ سے ہاتھ صاف کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کاغذ کو مسجد کی الماری میں سنبھال لیا جاتا ہے۔ یہ والا صفحہ، یہ والا کاغذ یہ ہاتھ کو صاف کرتا ہے، مگر وہ والا صفحہ، وہ والا کاغذ جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ دل کو صاف کرتا ہے۔ یہ نسبت ہے۔ نسبت سرزمین مکے کی گلیوں کو، حضور علیہ الصلوۃ چھوٹے سے ہیں، جب چلتے ہیں تو رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یا اللہ تو رب العالمین ہے اور قسمیں اٹھاتا ہے مکے کی، تو رب العالمین ہے۔ مکے کے اندر چور، ڈکیت، راہزن، قذاق، وارداتیے، بہت سے ایسے لوگ شراب کے رسیہ رہتے تھے، مگر یا اللہ تو رب العالمین ہے اور قسمیں اٹھا رہا ہے شہر مکہ کی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ وہ فرماتا ہے تم چوروں کو دیکھتے ہو، یاروں کو دیکھتے ہو، مکاروں کو دیکھتے ہو، ڈکیتوں کو دیکھتے ہو، راہزنوں کو دیکھتے ہو، قذاقوں کو دیکھتے ہو، وارداتیوں کو دیکھتے ہو، میں تو اپنے آمنہ کے لال کو دیکھ رہا۔ وہ خرامہ ناز ہو کے چلتا ہے تو مجھے پیارا لگتا ہے۔ نسبت رخ کی ہو گئی، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو رب نے فرمایا والضحیٰ، نسبت مصطفیٰ سے زلف لہرائی تو فرمایا واللیل اذا سجا۔ نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، بچپن کا تذکرہ کرنا چاہا، فرمایا ما ودعک ربک وما قلا۔ نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، استقبال کا زمانہ ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ نسبت یتیمی کی ہوئی، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ نسبت کی بات ہے، یہی نسبت اللہ جل جلالہ بندوں سے فرماتا ہے تم نے طواف کعبہ کر لیا مگر ابھی تک تکمیل باقی، تم نے حجر اسود کے بوسے لیے تکمیل باقی، تم نے حتیم کعبہ میں نفل پڑھے، ابھی تک کوئی بات باقی ہے۔ مولا کیا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تمہارا جھکتا ہوا سر وہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر میرے ابراہیم کے قدم لگ چکے ہیں، میں تمہارا جھکتا ہوا سر وہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا انی عالم انک حجر، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے مگر پھر بھی میں تیرا احترام کرتا ہوں۔ تیرا میں احترام اس لیے نہیں کرتا کہ تو جنت الفردوس سے آیا ہے، میں تیرا احترام اس لیے نہیں کرتا کہ تو بلندیوں سے آیا ہے۔ لو لم ارا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو لم ارا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم
قبلکا وستلمکا ما قبلتکا ولستلمتکا، آج تجھے چومنے کے لیے میں بے تاب اس لیے ہوں کہ تیری پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے ہیں۔ یہ نسبت ہے۔ اتنا سا بچہ جسے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، نہ اس بچے کو ہتھوڑا چلانا آئے، نہ کسی چلانی آئے، نہ گدال چلانی آئے، نہ رمبا چلا سکتا ہے، نہ چاقو چھری چلا سکتا ہے۔ پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اللہ کا بندہ اتنا سا بچہ اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتا ہے۔ نسبت کا حال یہ ہے کہ رب ذوالجلال چشمہ زمزم کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ نسبت ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی پتھروں کی پہاڑی، مروہ بھی پہاڑی، اور ان دونوں پہاڑیوں پر بت پڑے ہوئے تھے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ صفا بھی میری نشانی ہے، مروہ بھی میری نشانی ہے۔ یا اللہ بتوں والی جگہ تیری نشانی کیسے بن گئی؟ فرماتا ہے کہ یہاں پر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری بندی ہاجرہ نے جب اپنا قدم صفا پہ رکھا، میں نے صفا کو اپنی نشانی بنا لیا۔ میری بندی ہاجرہ نے اپنا قدم مروہ پہ رکھا تو میں نے اسی مروہ کو اپنی نشانی بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر اللہ کے بندوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہی جگہ متبرک ہو جایا کرتی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جی میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ بھئی کہاں جا؟ میں جی بغداد شریف جا رہا ہوں۔ بھئی تم کہاں جا رہے؟ میں اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، پاک پٹن کی اتنی گلیاں، کھالیاں، نالیاں بنی ہوئی، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بھئی آج جمعرات ہے، میں پاک پٹن شریف جا رہا ہوں۔ کوئی نہ ماننے پہ آئے تو اس ذات کو نور نہیں مانتا، مگر جب ماننے پہ آتا ہے تو کہتا ہے میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، کہ وہ مدینہ جہاں پر قدم میرے مصطفیٰ نے رکھے ہے وہ بھی نور والا بن گیا ہے۔ یارو یہ نسبت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس چند صحابہ آ گئے، آ کر پوچھتے ہیں کہ اماں جی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی کو سر کا درد ہے، کسی کو گھٹنوں کا درد ہے، کوئی کونیوں کا درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، آتے ہیں تو تکلیف میں ہوتے ہیں، مگر جب جاتے ہیں تو ماں جی ان کا درد غائب ہوتا ہے۔ آپ نسخہ کیا دیتی ہیں؟ دوائی کون سی دیتی ہیں؟ آپ اندر تشریف لے گئیں، باہر کپڑا لے کر آ گئیں، فرماتی ہیں ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت عند ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فلما قبضت فقبضت عنہا کانا یلبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں بیٹو یہ ہے جبہ، یہ ہے جبہ۔ ماں جی پوچھا تو ہم نے یہ ہے کہ آپ بیماروں کو ٹھیک کیسے کرتی ہیں؟ فرماتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اصل میں یہ جبہ عام جبہ نہیں ہے، یہ وہ جبہ ہے کہ جس نے ایک نہیں کئی مرتبہ جسم مصطفیٰ کے بوسے لیے ہوئے ہیں، نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی۔ فرماتی ہیں جب کوئی میرے پاس مریض آ جاتا ہے، دکھوں میں مبتلا آ جاتا ہے، تو میں اندر جاتی ہوں، نستشفی بہا، فرماتی ہیں کہ میں اندر جاتی ہوں، جبہ مصطفیٰ کا ایک پہلو میں پانی میں گھول دیتی ہوں،
پانی اس مریض کو پلا دیتی ہوں، رب ذوالجلال شفا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جن کے آج نعرے ہم لگا رہے ہیں، حق اویس یا اویس کے نعرے جو لگا رہے ہیں، یہ شیخ طریقت تو چھپے ہوئے تھے۔ ذرا غور کریں، چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے، چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے، مرید پیر کے پاس جاتا ہے، تبا تابی کے پاس جاتا ہے، تابعی صحابی کے پاس جاتا ہے، صحابی نبی اور رسول کے پاس جاتا ہے، مگر جس کے حق اویس یا اویس کے نعرے لگا رہے ہیں یہ تو تابعی ہیں، مگر زیارت کے لیے صحابی بھی امنڈتے آ رہے ہیں۔ یارو جب نسبت قائم ہو جاتی ہے، نسبت ہو جاتی ہے، جتھے یار پب تردا، جتھے یار پب تردا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ حضرت خضر علیہ السلام، خضر کہتے ہیں ہم جنہیں ہم خاج خجر کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام جہاں پر آپ قدم رکھتے، خضر کہتے ہیں ہریالی کو، جہاں پر آپ قدم رکھا کرتے ابھی وہ قدم اٹھا کر آگے رکھتے نہیں تھے کہ رب ذوالجلال وہاں پر ہریالی کو پیدا کر دیا کرتا۔ یہ نسبت ہے، اور نسبت کام یہاں تک کرتی ہے، میرے آقا نعمت نے احد پہاڑ پہ قدم رکھا، احد پہاڑ نے ناچنا شروع کر دیا، وہاں پر حرکت میں آ گیا، میں ذوق سے کہتا ہوں اس نے ناچنا شروع کر دیا، جنبش میں آ گیا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا احد یحبنا ونحبہ، جب میں نے احد پہاڑ پر قدم رکھا ہے تو میرے قدم رکھنے کی وجہ سے احد پہاڑ اب وجد میں آ گیا۔ یارو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب لم یزل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ میرے نبی کی بیویوں جیسی دنیا بھر کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تم دنیا کی کسی عورت کی طرح نہیں ہو۔ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تمہاری نماز نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکاتیں نہیں، وجہ صرف ایک ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے حرم میں آ گئی۔ جس مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان خواتین جیسا دنیا بھر کے اندر کوئی خواتین میں پرزہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو بھلا اس مصطفیٰ کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، حق اویس، حق اویس، حق اویس، آستانہ علیہ ویسیہ۔ یارو دیکھو، دانت آپ کے بھی ہیں، دانت میرے بھی ہیں، مگر سرکار دو سرا اذا تکلم الرؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، ان دانتوں کو نسبت مصطفیٰ سے ہوئی۔ آمینہ کے لال جب کلام کیا کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھی۔ اذا تبسم لقد اضاء البیت، آمینہ کے لال رات کی تاریکی میں جب مسکرایا کرتے تو مسکرانے کی وجہ سے رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتے تھے۔ کائنات کے آقا
جب اپنی انگلیوں کو، مقدس انگلیوں کو برتن میں رکھتے، صحابہ فرماتے ہیں انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا پانی نازل ہوتا ہے آسمانوں سے، پانی نازل ہوتا ہے ندیوں سے، نالوں سے، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا آمنہ کے لال کی انگلیاں برتن میں آئیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ یہ نسبت ہے، ذرا غور کریں، میں دیکھوں آپ کو، آپ دیکھیں مجھے، بس یہیں تک کہنا، مگر آمنہ کا لال نگاہوں کو جھکا کے دیکھ۔ الجامع الصحیح البخاری، کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزی عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ۔ میرا آمنہ کا لال نسبت آنکھوں کی حضور سے ہو گئی، نگاہوں کو جھکا کے دیکھتے ہیں تو زمین کے پاتال کو تک لیتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہیں، وہ ان نگاہوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی۔ اوپر نگاہ کو اٹھا کے دیکھا، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت، کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا مگر خدا کی قسم میں جنت کے جلووں کو تک رہا تھا۔ یہ نسبت ہے۔ حضور آپ ہاتھ بھی تو اوپر بلند فرما رہے تھے، فرمایا فتناولت منہا عنقودا لو اخذت منہا عنقودا لاکلتم ما بقیت الدنیا۔ میرے صحابہ جب میں نے جنت کو دیکھا، بہاروں کو دیکھا، مرغزاروں کو دیکھا، تو جنت کے اندر درختوں پر لٹکے ہوئے پھلوں کو دیکھا تو میں ہاتھ بڑھا کر ان پھلوں کو توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا۔ لو اخذت منہا عنقودا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان پھلوں کو میں توڑ کر لے آتا اور وہ پھل میرے ہاتھوں کو بوسے دے لیتے، تم ساری زندگی بھی کھاتے رہتے تو وہ پھل کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتے۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے، یہ نسبت ہے۔ غور کریں کہ نسبت کام کرتی ہے کسی شخص کے آنے کے بعد۔ حضور کی نسبت وہ ہے کہ ابھی تو سرکار آئے بھی نہیں تھے مگر نسبت مصطفیٰ کام کر رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لما اقترف آدم الخطیئۃ، آدم علیہ السلام نے جب وہ دانہ کھا لیا، اللہ جل جلالہ زمین پر اتار دیا، اترے، توبہ استغفار ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر رابطہ ابھی تک ہو نہیں رہا۔ عرض کرتے ہیں مولا اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ ابھی تک تو نے مجھے دیا نہیں ہے، رابطہ ہوا نہیں ہے، چل محمد کے صدقے ہی عطا کر دے۔ اللہ فوراً متوجہ ہوا، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، تجھے کیسے پتا چلا کہ کوئی محمد بھی ہے، ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا، تجھے کیسے پتا چلا؟ عرض کرتے ہیں مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور تو نے پھر میرے اندر پھونک ماری، فرفعت راسی، جب میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو ادھر مولا تیرا نام لکھا ہوا تھا اور ادھر محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، حق ویس، حق ویس، آستانہ لیا ویسیہ۔ فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، میرے اللہ مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ ادھر لکھا ہے تیرا نام، ادھر لکھا ہے محمد کا نام، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، میرے اللہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ تجھے ساری مخلوق سے زیادہ پسند ہے۔
اللہ نے فرمایا صدقتا یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، فَإِنَّهُ یہاں پر فرمایا کہ یہ میرا بندہ احب الخلق الیہ، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں جمادات کو رکھ دیا جائے، نباتات کو رکھ دیا جائے، حیوانات کو رکھ دیا جائے، کائنات کی وسعتوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کو رکھ دیا جائے، تو یاد رکھنا کہ میرے مصطفیٰ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ لولا محمد ما خلقتک، آدم دیکھ اس بندے کا مقام یہاں تک ہے، اگر میں اسے نہ پیدا کرتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس بات کے ساتھ صاحبزادہ صاحب نے یہاں پر ایک چند شعروں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ آقا ہک واری لنگ آ، آقا ہک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، آقا روز آئیں تو آپ کی مہربانی، روز آئیں تو آپ کی مہربانی، ورنہ آقا ایک واری کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے حضور آپ کی سیر ہو جائے گی، ہماری بگڑی ہوئی بن جائے گی۔ آقا ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، داریاں کریساں میں سکاں لہاتے، پھل پان مصری الاچیاں منگیساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھویساں۔ آقا آپ نے دور سے آنا ہے نا، تو پھر کنگھی کریساں تے سرما لویساں تے کول بہیساں دلہا بناتے۔ حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں نذرانہ کیا پیش کروں گا؟ شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے۔ آقا اونج تاں غریب آں ماں غریب آں، آقا اونج تاں غریب آں، آقا اونج تاں غریب آں، پر دل تاں امیر ہے۔ آقا اونج تاں غریب آں پر دل تاں امیر ہے، تے جو چیز ڈیساں میں ڈیساں رجاتے۔ اب میرے خواجہ غلام فرید اپنے شعروں میں عرض کرتے ہیں، اب غلام کی درخواست پر کائنات کے آقا تشریف لا چکے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کسی کو بلا کر نوازتے ہیں، کسی کے ہاں آ کے نوازتے ہیں۔ اب حضور کا جانے کا پروگرام بنتا ہے کہ اب میں جاؤں بھی صحیح، تو غلام روکتا کیسے ہے؟ غلام کیسے روکتا ہے؟ اور ذرا تصور لائیں کہ غلام نے ایک ہاتھ سرکار دو سرا کے قدموں پر رکھا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں کالی کملی کو پکڑا ہوا ہے، کہتے ہیں حضور زوریں جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسا۔ کیا پیار بھرا جملہ، آقا زوریں جے ویسو، آقا زوریں جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسا، گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں۔ زوریں جے ویسو تے ونجن نہ ڈیساں، گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں۔ آقا زوریں جے ویسو تے ونجن نہ ڈیساں، زوریں جے ویسو تے ونجن نہ ڈیساں، گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں۔ آقا آپے چلے سو، آپے چلے سو
کدے نہ اٹھی ساں تے رج رج کے ویسوں میں سکاں لہاتے ایہو سوال فرید دا من گھن ایہو سوال اساں دا من گھن ایہو سوال اساں دا من گھن جند جان کڈ گھن لٹ مال و دھن گھن مویاں دیاں خبراں آپے چل گھن دل ٹھار لیسا مٹھائیں عداتے کہ ایک واری لنگ تو ساڑی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے اللہ جل جلالہ آستانہ اویسیہ کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے یہ ملنگ یہ مستانے یہ عاشق یہ دیوانے یہ سالک یہ متوالے ہمیشہ اسی طرح سے وہ ساغر بھرتے رہیں وہ اسی طرح سے جام بھرتے رہیں پیتے رہیں پلاتے رہیں یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین